علامہ ابن خلدون نے اپنی مشہور تصنیف مقدمہ میں لکھا ہے کہ کسی قوم کے رواجات اپنا لیے جائیں، لباس ان جیسا بنا لیا جائے، شکل ان جیسی بنا لی جائے، کھانے پینے کی چیزیں ان جیسا وہی طریقہ اختیار کر لیا جائے، تو باقی بھی بہت سے عیوب جو اس قوم میں وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے اور بندہ اس کے مزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مومن اگر تھوڑا سا بھی کافر کے رویوں کو اپنائے گا تو اس کو دنیا میں بھی 2 گنا عذاب کیا جائے گا اور مرنے کے بعد بھی 2 گنا عذاب کیا جائے گا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں بڑی شکایت ہے کہ جی جہاں بھی ظلم ٹوٹتا ہے مسلمانوں پہ ٹوٹتا ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، دنیا بھر میں قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ برما میں اب ان دنوں قتل ہو گئے، کسی نے، ہمارے میڈیا نے بھی کوئی بات، ہمارے اپنے میڈیا نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ کوئی ایک آدھا عیسائی مر جائے تو پوری دنیا میں شور پڑ جاتا ہے، اور کتنے مسلمان برما میں قتل ہوئے، عراق کا کیا حال ہوا، شام کا کیا حال ہو رہا ہے، لیبیا کا کیا حشر ہوا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کتنے لوگ مارے گئے، کیا ہوا، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ذرا یہ خیال فرمائیے کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ کہیں انگریزی فیشن اور یہودیوں اور عیسائیوں کا فیشن تو نہیں اپنائے ہوئے تھے؟ جب آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ناموں کا اختلاف ہے، شکل دیکھ کر پتہ نہیں لگتا کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے، کون یہودی ہے، کون کافر ہے۔ انہیں نماز گراں لگتی ہے، صلات کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں، رات 2 بجے سوتے ہیں، فجر کے لیے تو اٹھ نہیں سکتے، 12 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، پھر ناشتے کا اہتمام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا عیسائیوں یہودیوں کا ہے، اسی طرح ٹیبل سجتے ہیں، چھریاں کانٹے چلتے ہیں، وہی سارا، شکل بھی انہی جیسی ہے، لباس بھی انہی جیسا ہے۔ تو پھر قرآن کا وعدہ تو سچا ہے کہ تمہیں زندگی میں بھی 2 گنا عذاب دیا جائے اور مرنے کے بعد بھی 2 گنا عذاب دیا جائے۔ تو اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اللہ کے عذاب بڑے بڑے عجیب ہیں۔ ملک ہے، حکومت ہے، عدالتیں ہیں، قانون ہیں، لیکن ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ جب اس ملک پر انگریز نے قبضہ کیا تو مسلمانوں کا قانون تھا، مسلمان حکمرانوں کا بنایا ہوا قانون تھا، اور تعلیمی نظام تھا، عدالتی نظام تھا۔ آج بھی جو آپ فتاوی عالمگیری پہ علماء فتوے دیتے ہیں تو یہ اورنگزیب عالمگیر کا ملکی قانون تھا۔ آج بھی عالمگیری سب سے بڑی فتووں کی کتاب ہے اور اسی پہ علماء فتوے دیتے ہیں، تو یہ ملکی قانون تھا۔ انگریز نے قبضہ کیا تو اس نے سارا نظام بے خوبن سے اکھاڑ کے رکھ دیا اور اس کی جگہ اپنا ایک قانون بنا کر عدالتی نظام نافذ کیا، تعلیمی نظام سارا بدل کے اپنا بنا دیا۔ تو رشیا نے کابل پہ، افغانستان پہ جب قبضہ کیا تو افغانوں نے اسے چین سے بیٹھنے تو نہیں دیا، لیکن لڑتے بھڑتے بھی اس نے سلیبس سکولوں میں اپنا رائج کر دیا۔ تو مجھے ایک
دوست بتا رہا تھا کہ ہم نے رشین سے کہا، ان کے ذمہ دار لوگوں سے، کہ یہ تو آپ کو رات دن چین نہیں لینے دیتے، رات دن آگ برس رہی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، تو آپ نصاب کہاں نافذ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لڑتے بھڑتے بھی کچھ بچے تو ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے جو ہمارا نصاب پڑھیں گے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ پون صدی گزر گئی ملک کو بنے ہوئے، سارا نظام جو قانون کا، تجارت کا، روپے پیسے کا، معیشت کا، معاشرت کا، سارا وہی ہے جو انگریزوں نے بنایا تھا۔ ہمارا کوئی وکیل، کوئی جرنیل، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اپنا نظام بنائے۔ بڑا فخر سے ڈٹ کے آئین بنا 71 میں جی، اور بڑا متفقہ آئین بنا، اور بڑا مقدس، اور بڑا یہ۔ اب اس کی بنیادی باتوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، جو ہیں ان کو بدلا جائے گا، کوئی نیا اس کے خلاف بنے گا نہیں۔ وہ لکھا ہی ہوا ہے، آج تک اسے پوچھا تو کسی نے۔ پھر اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ ہم پر عذاب آتا ہے؟ وہ تو اللہ نے پہلے بتا دیا۔ قرآن کریم تو آج سے 1450 سال پہلے اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم کافروں کی مشابہت اختیار کرو گے، اگر تم ان کی ذہنی غلامی اختیار کرو گے، اگر تم ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپناؤ گے، تو یاد رکھو اذقنا کا، تمہیں چکھائیں گے۔ عذاب تو ہوگا، عذاب دینا اور بات ہے، اور الفاظ کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ عذاب چکھانا جب بول جائے تو اس کا مطلب بڑا شدید عذاب دیا جائے گا۔ آپ بھی کسی سے بگڑتے ہیں تو کہتے ہیں نا میں تجھے مزہ چکھاؤں گا، قرآن بھی کہہ رہا ہے تمہیں مزہ چکھائیں گے، دونوں دگنا عذاب دے کر، اور نہ صرف دنیا میں، مرنے کے بعد بھی دگنا ہوگا۔ اب ہمارے حکمرانوں کے رویے دیکھیں، ہم بھی ایسے ہیں، اس لیے ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ ہر بندہ چور بازاری پہ کمر باندھے ہوئے، ریڑھی والا سبزی بیچ رہا ہے، تو آپ اس سے کوئی سبزی خریدیں تو دکھائے گا تازی تو بیچے گا پرانی، ایک دو تازی سے باقی پرانے پیچھے سے نکال کر گھر جا کر دیکھیں گے تو آدھی کہانی اور خراب ہو۔ یعنی ہر چھوٹے بڑے سے لے کر وزیر اعظم صدر تک سب لوٹنے پہ لگے ہوئے، جہاں جہاں جتنا جس کا بس چلتا ہے۔ اور کردار کے اس معاملے میں ہم کافروں سے بھی نیچے گر گئے ہیں۔ کافر اقوام کے جب مذہبی تہوار آتے ہیں تو وہ چیزیں سستی کرتے ہیں، عیسائیوں کے بڑے دن آتے ہیں چیزیں سستی ہو جائیں، یہودیوں کا تہوار آتا ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ہمارے رمضان شریف آتا ہے مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، عیدیں آتی ہیں مہنگائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم ان سے اب آگے نکل چکے ہیں، کردار میں گر چکے ہیں، ذلیل ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ کردار ہوگا تو ایسے ہی حکمران ہوں گے۔ اب ہماری سیاست ایک جملے میں سما گئی ہے، ہر سیاستدان نے بدماش رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ووٹ لے کے دیتے ہیں، اس لیے جرائم دن رات ہوتے ہیں، بدماشوں کا کچھ نہیں بگڑتا، انہیں کوئی نہیں چھیڑتا۔ کیوں؟ انہیں سیاستدانوں کا تحفظ حاصل ہے، وہ لوگوں کو لوٹے مارے کھائیں پیئیں۔ تو یہ سب اللہ کے دین سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ حلیے کافروں جیسے، عیسائیوں جیسے، لباس ان جیسے، بول چال ان جیسی، اپنی زبان بولنا بھی گوارا نہیں کرتے، اپنی زبان میں بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ کتنے فیصد لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو پڑھے لکھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو انگریزی سمجھتے ہیں؟ صدر بولے گا، وزیر اعظم بولے گا، کوئی وزیر بولے گا، قوم سے خطاب ہو رہا ہے، ان پڑھ قوم سے انگریزی میں خطاب ہو رہا ہے۔
تو ہمارے جو پڑھے لکھے ہیں یہ بھی اتنے انگریزی دان ہیں کہ ان سے خط نہیں لکھا جاتا، پڑھا نہیں جاتا، تو جو سارا ملک ان پڑھ پڑا ہے انہیں انگریزی کہاں سے آتی ہے؟ لیکن اب حکمرانوں کی شان ہے کہ وہ انگریزی میں بات کرنا ہی شان سمجھتے۔ تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں دگنا عذاب چکھائیں گے زندگی میں بھی، اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب ہوگا۔ اب زندگی کی کون سا عذاب ہے جو ہم پر مسلط نہیں ہے؟ اور پھر تمہیں اس عذاب کو ہٹانے کے لیے، چونکہ اللہ مسلط کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اس عذاب کو ہٹا دے، تو اس عذاب الہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سنت نبوی کو اپنایا جائے، اللہ کے دین کی پناہ میں آیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع خلوص دل سے کیا جائے تو حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی۔